اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری گفتگو چل رہی ہے شیعوں کے حالات، مذہب شیعیت واقعہ کربلا کے بعد۔ اس میں ہماری گفتگو یہاں سے آج شروع ہونی ہے کہ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں۔ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا تو یزید نے خوشی کا اظہار کیا کہ جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا تو یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور ابن زیاد کی عزت افزائی سمجھتے ہو؟ حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا، صحیح ہے، شاباشی کا دینا، عزت افزائی کی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب فضا یزید کے خلاف ہو گئی، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پہلے تو اس نے شاباشی دی، لیکن جیسے ہی ماحول بگڑا اور یزید کے خلاف ہوا اور لوگ یزید پر لعن طعن کرنے لگے تو یزید بھی ندامت و پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے ابن زیاد کی سرزنش کرنے لگا۔ آج جو لوگ یزید کے طرفدار ہیں، صحیح ہیں، یزید کا دفاع کرنے والے افراد ہیں، وہ افراد کیا کرتے ہیں؟ وہ افراد کرتے یہ ہیں کہ یہ پہلی والی روایت نہیں دیکھتے کہ جب سر پیش کیا گیا تھا تو کس طرح یزید نے خوشی کا اظہار کیا اور ابن زیاد کی حوصلہ افزائی کی، لیکن جب فضا بگڑ گئی ہے تب جا کے اس نے کیا کیا؟ ندامت و پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے ابن زیاد کی سرزنش کرنے لگا۔ تو یہ والا حصہ تو انہیں یاد رہتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے یزید تو نادم تھا، یزید تو پچھتا رہا تھا، یزید تو شرمندہ تھا، لیکن کب شرمندہ ہوا؟ یہ ویسے ہی ہوا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں کیا کرتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں۔ ایسا سمجھ میں، یعنی جب آپ نے دیکھا کہ اب ہمارا کوئی بس نہیں ہے، ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ یزید کہا کرتا تھا کہ ابن زیاد نے ہی قتل حسین میں افراط سے کام لیا ہے۔ افراط جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، زیادتی کسی چیز کی۔ اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے تو ابن زیاد سے کہا تھا بیعت یزید کا مطالبہ چھوڑ دو اور مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، صحیح ہے، لیکن ابن زیاد نے حسین کی بات نہ سنی، انہوں نے قتل کر دیا اور اس طرح لوگوں کو مجھ سے ناراض کر دیا۔ ایک نمبر کا حاشیہ کہاں کا ہے؟ ایک نمبر کا تاریخ ابن اسیر جلد و صفحہ 57۔ کہہ رہے ندامت و پشیمانی کا اس طرح اظہار واقعی ہو یا صرف ظاہری؟ ہاں مولانا، کہہ رہے ہیں ندامت و پشیمانی کا اس طرح اظہار واقعی ہو یا صرف ظاہری اور نمائشی، لیکن حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ امام حسین کے قیام، آپ کی مع انصار و اصحاب شہادت اور عورتوں اور بچوں کی اسیری نے لوگوں کے سامنے حقائق نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ سرزمین شام جہاں برسہ برس حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہ سرزمین جو معاویہ اور یزید کی حکومت کا مرکز تھی، اس سرزمین پر بھی عمومی طور سے ماحول بنی امیہ کے خلاف اور اہل بیت کے حق میں سازگار ہو گیا تھا، صحیح ہے۔ یہ کربلا کی گیند تھی، امام حسین علیہ السلام کے خون کی عظمت تھی کہ جو یہ تبدیلی واقع ہوئی۔ کہہ رہے ہیں اب تک اموی حکومت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو دین اسلام سے خارج اور خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی کہا کرتی تھی
اور اس پرفریب نعرے کے ذریعے علویوں اور شیعوں کو قید و بند اور مشقت و آزار میں مبتلا رکھتی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بدعت اور مغوی حکومت کی برائیوں سے مقابلہ اور اصلاح امت کا نہ صرف یہ کہ نعرہ دیا، بلکہ اپنے جان کی قربانی اور اہل حرم کی اسیری کی قیمت پر اس دور کے مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کر دیا، جس کے بعد حریت پسندوں کے لیے امویوں کے خلاف مقابلہ اور جہاد کا دروازہ کھل گیا۔ یعنی جو لوگ پہلے ہمت نہیں کرتے تھے بنی امیہ کے خلاف زبان کھولنے کی، ان لوگوں کے درمیان بھی، ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہوئی۔ اور نہ صرف یہ کہ شیعوں کی جانب سے پے در پے قیام ہوئے، بلکہ قدریہ، معتزلہ جیسے دوسرے فرقوں نے بھی قیام کا راستہ اختیار کیا، یعنی یہ لوگ بھی قیام کرنے لگے۔ مولانا اہم کہہ رہے سلیمان بن سرد خزائی کی رہبری میں۔ سلیمان بن سرد خزائی کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو جناب مسلم کے ساتھ تھے اور پھر بعد میں جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، کربلا بھی نہیں پہنچ پائے۔ اور ایسے میں کیا ہوا کہ سلیمان بن سرد خزائی کی رہبری میں شیعان کوفہ کا قیام، انہوں نے قیام کیا تھا اور شام کے راستے میں جنگ کی تھی۔ حضرت مختار اور جناب زید شہید کا قیام، سب کے پیش نظر کربلا کا ہی واقعہ تھا، اور یہ سب کربلا کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ جناب مختار کے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا توابین والا، توابین یاد آ رہا ہے؟ مختار نامہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں توابین، اس میں ایک سیریز ملے گی آپ کو توابین کی، کہ دو گروہ ایک ساتھ تھے، ایک جناب مختار کا گروہ تھا، ایک سلیمان بن سرد خزائی کا۔ سلیمان بن سرد خزائی کا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے امام حسین کا ساتھ نہ دے کے، جناب مسلم کا ساتھ نہ دے کے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ ہم اپنی جانوں کو قربان کر کے امام حسین اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توبہ کریں گے، اللہ کے حضور توبہ کریں گے۔ صحیح ہے کہ ہم امام حسین کی نصرت کیوں نہیں کر پائے، اور ان کی تعداد جو مجھے یاد آتی ہے 4000 تھی۔ کتنے؟ 4000، جس میں سب کے سب مارے گئے تھے۔ انہوں نے کفن پہن کے جنگ کی تھی کہ ہمیں مرنا ہے۔ جناب مختار کا نظریہ کیا تھا کہ نہیں، مرنا نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے لیکن مار کے مرنا ہے۔ اور ان کا یہ تھا کہ نہیں، یہ ہم کربلا میں نہیں شہید ہو پائے تو تم یہاں شہید ہو، اور اسی لیے ان لوگوں نے کفن پہن کے جنگ کی اور سارے کے سارے مارے گئے تھے۔ تو سلیمان بن سرد خزائی کی رہبری میں شیعان کوفہ کا قیام، حضرت مختار کا قیام، اور جناب زید شہید، صحیح ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند، ان کا قیام کا سب کے پیش نظر کربلا ہی کا واقعہ تھا، اور یہ سب کربلا کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انقلابات برپا ہو رہے تھے وہ بھی کس کی دین ہے؟ کربلا کی دین ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جرأت، شہامت یعنی بہادری، حریت اور شہادت کا جذبہ مسلمانوں خصوصاً شیعوں میں بیدار ہو گیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے اموی حکام کو چین کی نیند سونا حرام کر دیا، خواہ اس کے نتیجے میں قید و بند کی صعوبتیں، کوڑے اور مصائب و آلام برداشت کرنا پڑیں، یا راہ خدا میں شہادت کو گلے لگانا پڑے۔ اس دوران بھی بہت سے نشیب و فراز آئے جن کے بیان اور تجزیے کی فی الحال گنجائش نہیں ہے۔ کتنا ہے جی۔ پھر دیکھیں اس عرصے میں ایک اور نقطے پر غور و خوض اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیا نقطہ ہے؟ نقطہ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ کس کو نہیں، نقطہ بولتے ہیں پوشیدہ شے کو، چھپی ہوئی چیز۔ ہاں، تو اسی کو ذاکر کیا کرتا ہے؟
آشکار کر دیتا ہے، واضح کرتا ہے، جو دکھتی نہیں ہے بظاہر، اور وہ وہاں سے ایک بات نکال کے لاتے ہیں، اسی لیے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ نقطہ. ہاں ٹھیک ہے نا، نقطہ یعنی کوئی چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ شے. نہیں تو آپ کا نتیجہ ہوتا ہے نا، واقع تو ہوا ہے، اس سے آپ نے نتیجہ کیا لیا ہے، وہی نقطہ ہوتا ہے. اس عرصے میں ایک اور نقطے پر غور و خوض و تحقیق کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک طرف اموی حکومت سے مقابلہ اور دوسری جانب اسلامی معاشرے کی فکری، سماجی اور تربیتی قیادت کے لیے کس روش اور طریقے کا انتخاب کیا. کیا مولانا، ایک طرف سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے اموی بنی امیہ کا، ایک طرف سے اپنے شیعوں کی کیا کرنا ہے؟ تربیت بھی کرنی ہے. تو کون سا طریقہ اختیار کیا ہمارے امام نے؟ کہہ رہے امام زین العابدین علیہ السلام شہادت امام حسین کے بعد 35 سال تک منصب امام پر فائز رہے، اور آپ نے بنی امیہ کے ساتھ مبارزہ کا سلسلہ جاری رکھا. کس طرح سے؟ لیکن آپ کے مقابلے کا انداز جدا تھا. صحیح ہے، یعنی جس طرح سے آپ نے بنی امیہ سے مقابلہ کیا وہ انداز الگ تھا. آپ کی کوشش یہ تھی کہ واقعہ کربلا لوگوں کی نگاہ میں مجسم رہے، لوگ اس واقعے کو بھولنے نہ پائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بنی امیہ کے خلاف غم و غصہ اور نفرت کا لاوا پکتا رہے. اسی لیے آپ ہر موقع پر کربلا کے دلدوز واقعے کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے، اور دوسری جانب آپ دعاؤں کے سہارے اسلامی معاشرے میں اعلیٰ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و ترویج کرتے رہے. آپ کی دعائیں عرفان و حکمت، تزکیہ و تہذیب نفس، اجتماعی اخلاق و وظائف کے ساتھ ساتھ ظلم سے مقابلے جیسے مطالب پر مشتمل ہوتی تھیں. اسی صحیفہ سجادیہ میں ایک دعائیں ہے، دعائیں اہل ثغور. کن کی دعا ہے؟ کہا ان کی دعا ہے کہ جو محاذ پہ ہوتے ہیں، جو بارڈر پہ رہتے ہیں، جنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے. تو یہ سب کس نے دعا فرمائی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے. کورونا میں جو دعا بتائی گئی تھی، کس کی دعا تھی؟ وہ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ کے ساتھ بھی دعا تھی. تو بیش بہا دعائیں موجود ہیں. اس طرح اموی حکومت کو احساس بھی نہ ہوا، اور آپ اسلامی معاشرے کی حقیقی قیادت اور امامت کا کردار بہترین انداز میں ادا کرتے رہے. واقعہ کربلا کے بعد اسلامی معاشرے کو امام معصوم کے مسلحانہ قیام اور اعلانیہ اعتراض کی کوئی ضرورت نہ تھی. صحیح ہے، امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اسلامی معاشرے کو امام معصوم کے مسلحانہ یعنی اسلحے والا قیام کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس ذمہ داری کو امام حسین بہترین انداز سے ادا کر چکے تھے. صحیح ہے، اس دور میں اسلامی معاشرے کی اصل ضرورت یہ تھی کہ اس قیام سے اسلام و مسلمین کے مصالح کے لیے بھرپور استفادہ کیا جائے، اور امام سجاد نے یہ کام احسن طریقے سے انجام دیا. امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے، دعا کے قالب میں اسلام کی حقیقی تعلیمات بیان کرنے کے علاوہ ایسے شاگردوں کی بھی تربیت فرمائی جو اسلامی معاشرے کی کلامی، فقہی اور تفصیلی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. جس دور میں بنی امیہ اور عبداللہ ابن زبیر حکومت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، یعنی آپس میں جھگڑ رہے تھے، امام نے موقع سے بھرپور استفادہ کیا. کہہ رہے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں غیر شیعہ فقہا اپنے نظریات کے مطابق احکام اسلامی بیان کرتے تھے. امام کے ایسے شاگرد بھی تھے جو امام کے نظریات تو بیان کرتے لیکن اپنے شیعت کا اظہار نہیں کرتے تھے، یعنی بظاہر وہ شیعہ اپنے کو نہیں کہتے تھے لیکن نظریے امام کے بیان کرتے تھے. قاسم بن محمد بن ابی بکر، سمجھ گئے کون ہے یہ؟ محمد بن ابو بکر کے بیٹے. صحیح ہے، اور سعید بن مسیب ایسے ہی شاگردوں میں سے ہیں کہ علم کلام کے بہترین ماہر شیعہ متکلم قیس بن ماصر نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی کسب فیض کیا تھا.
اسی طرح سے دیکھیے مولانا یہ بات امام زین العابدین علیہ السلام علیہ مکمل کر لیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس رہے کہ نہیں رہے؟ صحیح ہے. عامر بن واصلہ کنانی، سعید بن مسیب، سعید بن جہان کنانی امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب اور شاگردوں میں سے ہیں کہ جبکہ سعید بن جبیر، محمد بن جبیر بن مطعم، ابو خالد کاہلی، قاسم بن عوف، اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر، ابراہیم و حسن فرزندان محمد حنفیہ، حبیب ابن ابی ثابت، ابو یحییٰ اسدی، سلمہ بن دینار، ابو حازم عارش کا شمار آپ کے تابعی اور شاگردوں میں ہوتا ہے. صحیح ہے. شیخ طوسی نے اپنی رجال کی کتاب میں امام سجاد سے روایت نقل کرنے والوں کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق نقل کیا ہے اور ان کی تعداد 175 بتائی ہے، جس میں بعض صحابی اور بعض تابعی تھے. صحیح ہے. کتنے شاگرد تھے آپ کے؟ 175. اب اس کے بعد 5ویں امام کی زندگی بیان ہوگی تو انشاءاللہ کل پڑھی جائے گی. الحمدللہ.